اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ میں ہوں غلفام حسین تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں فہم وائس۔ دوستان محترم، آج میں استخارہ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ آج اس دور کے اندر کئی ایسے ہمیں جیلی پیر ملتے ہیں، جیلی لوگ ملتے ہیں کہ جو روز بروز لوگوں سے پیسے مٹھورتے ہیں اور دن بدن ایسے کام کرتے جا رہے ہیں کہ کبھی کسی غریب کو پکڑا تو ان سے کہا کہ تم پر کالے جادو کا اثر ہے، کوئی کہتا ہے تم پر شفلی عمل کا اثر ہے، کوئی کہتا ہے نوری علم کا آپ پر عمل ہے، بکرا لے کے آئیں آپ جی، گوشت لے کے آئیں آپ جی، فلاں کپڑے لے کے آئیں، یہ کریں وہ کریں۔ اس طرح کے لوگوں کے پیچھے لگ لگ کے ہم اپنے ایمان کو بھی ظاہر کر بیٹھتے ہیں، اور ہم جو محنت کرنے والے جو دہاڑی دار لوگ ہیں وہ بھی خود کو پریشانی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت ویڈیو لے کے آیا ہوں جس میں استخارہ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ اگر کسی نے بیٹی کی شادی کرنی ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ کیا یہ گھر ٹھیک رہے گا یا نہیں، یا کسی نے نیا مکان لینا ہو یا گھر لینا ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مکان ہمارے لیے بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا۔ کوئی جاب کر رہا ہے تو وہ اگر سوال کرے کہ کیا میں یہ جاب کر سکتا ہوں، اس میں مجھے فائدہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر جاب کے علاوہ کوئی گاڑی لے رہا ہے، کوئی اپنے لیے کوئی روزی کا ذریعہ بنا رہا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، اس کو شروع کرنے سے پہلے استخارہ کیا جاتا ہے۔ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ تو میں آج آپ کو استخارے کے متعلق بتاؤں گا جس میں ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کام ہمارے لیے بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا۔ سب سے پہلے ہمارا پاک صاف ہونا ضروری ہے، کپڑے پاک ہوں، جسم پاک ہو، اور جس جگہ پہ بیٹھ کے ہم نے استخارہ کرنا ہے وہ جگہ پاک ہو۔ اس کے بعد ہم نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو سا بھی درود ہوتا ہے۔ بعض اوقات کوئی درود خضری پڑھتا ہے، بعض اوقات کوئی درود ابراہیم پڑھتا ہے، بعض اوقات جس کو یہ دونوں درود نہیں آتے، ماشاءاللہ ہم مسلمان ہیں، ہم سب کو یہ درود پاک آنا چاہیے۔ اگر ان دونوں میں سے ایک نہیں آتا تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ 11 مرتبہ ہم نے درود پاک پڑھنے ہیں۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد ہم نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد ہم نے 11 مرتبہ نعت علیہ پڑھنا ہے۔ نعت علیہ کیا ہے؟ نعت علیہ سن لیں تاکہ آپ سب کو یاد ہو جائے۔ نعت علیہ مظہر العجابی تجدہ اول لک فی النوابی کل ہم و غم سینجلہ بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایاتک یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ دوستان محترم، اس کے بعد ہم نے 11 مرتبہ لاسٹ وقت پہ ہم نے پھر درود ابراہیم پڑھنا ہے، یا کوئی بھی درود پاک آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے ایک دوست نے مجھے کال پہ پوچھا کہ قاری صاحب میں نیا گھر لینا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا میں یہ مکان یہ گھر لے سکتا ہوں، اس میں مجھے فائدہ رہے گا یا نقصان رہے گا۔ تو میں بیٹھا تھا تو اچانک میں نے سوچا کہ کیوں میں ویڈیو ہی نہ بنا دوں جس میں تمام میرے مسلمان بہن بھائیوں اور تمام میرے بزرگوں اور دوستوں اور میرے تمام جتنے بھی دوست جو مجھے لائک کرتے ہیں ان کے لیے میں ایک بہت بڑی ایک یہ ویڈیو اور ایک پیغام بھیجوں، تاکہ لوگوں کو گھر بیٹھے بآسانی جو ہے نا وہ استخارے کی سمجھ آ جائے۔ تو میں استخارہ بھی کرتا ہوں، اور ساتھ وہ میرے بھائی نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب بھی مل جائے گا، اور آپ لوگوں کو بھی یہ پیغام بڑی محبت اور بڑے پیار اور خلوص سے مل جائے گا۔ تو دوستوں، یہ میں استخارہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ہاتھ کی سب سے چھوٹی چنچی کی جو چھوٹی انگلی ہے یہ آپ لوگوں نے لینی ہے، اور دوسرے ہاتھ کی بھی یہ لینی ہے۔ اس طرح دونوں ہاتھوں سے ایسے پکڑ لینا ہے۔ پکڑنے کے بعد ہم نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تسبیح بالکل ایک جگہ پہ کھڑی ہے۔ اب میں استخارہ کرنے لگا ہوں، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر میری تسبیح آگے اور پیچھے کی طرف آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کام بالکل درست ہو جائے گا۔ اگر دائیں یا بائیں جائے، الٹی سائڈ یا سیدھی سائڈ پہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہو سکتا۔ اب میں شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ میں نے درود پاک پڑھ لیا، پھر اس کے بعد میں نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی، پھر اس کے بعد میں نے نعت علیہ سے شروع کرنے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو تسبیح کے جو ہمارے پاس استخارہ ہے اس سے ہمیں معلومات حاصل ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعت علیہ
कुल्लु हम्मिन व गम इस्तगीथु बिइज़्ज़तिका या अल्लाह बिनबुव्वतिका या मुहम्मद बिवलायतिका या अली व अदखिलनी फी सबीलिल्लाह नादी अलिय मजनतन तदुना गफना व कुल्लु हम्मिन व गम इस्तगीथु बिइज़्ज़तिका या अल्लाह बिनबुव्वतिका या मुहम्मद बिवलायतिका या अली व अदखिलनी फी सबीलिल्लाह नादी अलिय मजनतन तदुना गफना व कुल्लु हम्मिन व गम इस्तगीथु बिइज़्ज़तिका या अल्लाह बिनबुव्वतिका या मुहम्मद बिवलायतिका या अली व अदखिलनी फी सबीलिल्लाह। दोस्तान मोहतरम, मेरी तस्बीह के इस्तिखारे से ये इशारा मिला, क्योंकि तस्बीह आप लोगों ने खुद देखी, इसमें कोई फेक नहीं है, इसमें कोई यानी मैं 2 नंबर का काम नहीं कर रहा, ना किसी से मैंने बकरे तलब किए, ना किसी से मैंने पैसे तलब किए। ये अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और अल्लाह के फ़ज़ल से ये देखा आपने तस्बीह के जो इस्तिखारे से हमें पता चला तस्बीह आगे और पीछे की तरफ आ रही थी। तो मैं उस दोस्त को ये पैगाम दूँगा कि जिसने मुझे पूछा कि हम नया घर ले रहे हैं तो क्या वो लेना हमारे लिए मुनासिब रहेगा या नहीं, तो उसके लिए मैं मुबारकबाद उसे देता हूँ कि वो आपके लिए घर बहुत ही अच्छा है, आप ले सकते हैं। दोस्तों, इस तरह अगर कोई भी आप लोगों को मुश्किलात है तो आप हमारे साथ रब्ता भी कर सकते हैं। और दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ऐसी खुलूस नीयत से मुसलमानों के साथ अच्छे सलूक से, अच्छी मोहब्बत से एक दूसरे के काम आने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। ज़िंदगी रही तो नई बोझ के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, तो और दूसरे लोगों के लिए जो ये तस्बीह का इस्तिखारा मैंने किया, ये दूसरों को, दूसरे के फ़ायदे के लिए भी आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। और मेरे जितने भी दोस्त मुझे लाइक करते हैं उनसे ये मोहब्बत और प्यार से ये मैं गुजारिश करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको बआसानी हासिल